رضا الحق صاحب، یہ فرمائیے کہ امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے افغان صدر کے نام لکھے گئے خط میں قیام امن کے لیے کون سا نیا منصوبہ پیش کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ امریکن وزیر خارجہ یا سیکرٹری آف اسٹیٹ جو اینتھنی بلنکن، اس نے ایک خط جو ہے وہ افغانستان میں افغان صدر جو ہے اشرف غنی اور وہاں پہ جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان کے عبداللہ ان دونوں کو لکھا ہے. جی. خط کی تفصیلات کے بارے میں تو میں بعد میں ذکر کرتا ہوں، جو کہ وہاں کی افغانستان کی ٹولو نیوز ایجنسی، ٹی وی نیوز ایجنسی ہے بیسیکلی، اس نے لیک کیا. یہ امریکہ نے لیک نہیں کیا، یہ افغانستان کی طرف سے لیک ہوا وہاں کی نیوز ایجنسی کی طرف سے. اور پھر اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ یہ خط موجود تھا. لیکن جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے کہ کیا وہاں پہ قیام امن کے لیے کوئی منصوبہ بنایا جا رہا ہے یا نہیں، تو تھوڑی سی اس کی اگر ہسٹری ٹریس کر لیں تو ناظرین کے لیے بھی مفید ثابت ہوگی ہے. جی. تو وسیم صاحب، جیسا کہ اوباما کے دور کے اندر یہ بات سب سے پہلے سامنے آئی کہ افغان طالبان کے ساتھ اب شاید امن مذاکرات کی طرف امریکہ جا رہا ہے. کیونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہوتا ہے اس لیے ہم پوری تفصیل میں تو نہیں جا سکتے، تو ہم بہت شارٹ انداز کے اندر اس ساری بات کو ریکیپ کریں گے ایک طرح سے. پھر 2016 کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو اوباما دور کے اندر ہی ان کی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی ہلری کلنٹن، اس نے ایک پیوٹ آف ایشیا پالیسی امریکہ کی دی کہ ہمارے آئندہ کے جتنا محور اور مقصد ہوگا وہ سارے کا سارا ایشیا ہوگا. اب اس میں ایشیا جو ہے اس میں افغانستان بھی شامل تھا. افغانستان کا مسئلہ، میں اس کے مسئلے کی بات کر رہا ہوں. اس میں چائنا اور رشیا تو خیر دو بر اعظموں پر محیط ہے، لیکن زیادہ تر حصہ تو اس کا ایشیا میں ہی ہے. رشیا اور چائنا یہ دونوں بھی انوالو تھے. اس میں پاکستان اور انڈیا والے معاملات بھی پورے کے پورے تھے، یعنی ہمارا خطہ جو ہے. پھر اس میں مڈل ایسٹ والے معاملات بھی تھے اور پھر امریکہ کے چہیتے اسرائیل والے معاملات بھی تھے. تو یہ سارے کا سارا پیوٹ آف ایشیا پالیسی انہوں نے اپنی پوری دی اور اسی کی بیسس پہ وہ آگے بات کو لے کے چلتے رہے. جہاں تک افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کا ذکر آتا ہے تو وہ پھر ٹرمپ دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ بات آگے بڑھی، اور ان کا جو ٹرمپ کا ایک سٹیٹمنٹ تھا، ایک پالیسی تھی کہ میں یہ پیس کروانا چاہتا ہوں، نیگوسیشن کروانا چاہتا ہوں. اور پھر وہ ہم اس صورتحال میں نیگوسیشن ہوئی کہ الٹیمیٹلی دوحہ کے اندر 2020 میں وہ اس کا افغان امن معاہدہ جسے وہ کہا جاتا ہے وہ ایک طے پا گیا. یعنی وہ مذاکرات تقریباً 2 سال تک چلتے رہے، تقریباً 2 سال اس کے بعد فروری 2020 میں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ معاہدہ طے پا گیا. بالکل ایگزیکٹلی فروری 2020 میں معاہدہ طے پا گیا. لیکن معاہدہ طے پانے کے باوجود جو امریکہ کے اندر ہاکس کہہ لیں ان کو، نیو کونز، ان کی جو ایک ڈیپ سٹیٹ ہے، وہ اس چیز سے خوش نہیں تھی پہلے دن سے ہی ان مذاکرات سے. حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ زلمے خلیل زاد جگہ جگہ جاتا رہا، مختلف جگہوں پہ پاکستان بھی آیا، وہ افغانستان بھی گیا، وہ دوحہ بھی گیا اور جگہوں پہ بھی گیا. اس پورے مذاکرات کو امریکہ کی طرف سے اس نے لیڈ کیا. اور جو افغان طالبان اور امریکہ کے مذاکرات تھے اس کے اندر تو افغان کٹھ پتلی حکومت جو اشرف غنی کی تھی وہ تو موجود ہی نہیں تھی اس کے اندر. لیکن زلمے خلیل زاد کے بارے میں بھی یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ وہ بھی ڈیپ سٹیٹ کا ہی نمائندہ ہے. وہ اس دور میں بھی تھا، وہ اب بھی موجود ہے، لیکن وہ ان مذاکرات کے لیے بھاگ دوڑ بھی کر رہا ہے. جس وقت امریکہ نے 2001 میں افغانستان پہ حملہ کیا تھا تو زلمے خلیل زاد امریکہ کا سفیر تھا افغانستان میں. جس وقت امریکہ نے عراق پہ 2003 میں حملہ کیا تو وہ عراق کا سفیر تھا. اس کی جو بیوی ہے وہ شرل برنرڈ جو ہے وہ رینڈ کارپوریشن کی وہ رپورٹ لکھنے والوں میں سے ایک ہے. بات یہ ہے کہ زلمے خلیل زاد ہے بھی افغانی اور وہ رینڈ کارپوریشن کی اس نے رپورٹ لکھی ہے باقاعدہ، جس کے اندر ذکر تھا کہ یہ ماڈرنسٹ ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں اور یہ سیکولرسٹ، پر وہ لمبی تفصیلات ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی یہ جو دوحہ پیس پروسیس تھا اس کے اندر باتیں ہوئی تھیں، بعد میں یہ بات ثابت ہوئی کہ ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اب ٹرمپ رجیم تو چلی گئی اور اس کی جگہ بائیڈن آ گیا، لیکن ڈیپ سٹیٹ وہیں پہ موجود ہے. وہ پہلے بھی نہیں چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ امن معاہدہ ہو کسی بھی صورت کا، وہ اب بھی نہیں چاہ رہی کہ امن معاہدہ ہو، چاہے بظاہر کس طرح کا بھی خط اور کس طرح کے بھی وہاں پہ مندرجات خط کے سامنے آ رہے ہوں. اور خیر ان مندرجات کو جب ہم پڑھتے بھی ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ بیسیکلی ایک ڈیلینگ ٹیکٹک کے طور پہ یوز ہو رہا ہے، اس ایریا کے اندر مزید انتشار پھیلانے کے لیے یوز ہو رہا ہے. اب وہ جو خط سامنے آیا جس کا ذکر آپ نے پہلے فرمایا، اس خط کے اندر اینتھنی بلنکن نے 4 باتوں کا ذکر کیا نئے روڈ میپ کے مطابق. پہلی بات یہ تھی کہ وزیر خارجہ کی سطح پر بات چیت ہونی چاہیے جس میں روس کے، چین کے، پاکستان کے، ایران کے اور انڈیا کے وزرائے خارجہ ملیں
سمیت امریکہ کے، اور وہ اس معاملے پہ بات چیت کریں. ٹھیک ہے. اب یہ کہ پہلے سے ہی طے شدہ چیزیں، بہت سارے فارمولاز جو تھے ان کو انہوں نے دوبارہ زیرو پہ لے آئے ہیں اور نئے سرے سے بات چیت شروع کرنا چاہ رہے ہیں. بڑھا دیا ہے. پہلے تو یہ تھا نا کہ افغان طالبان اور افغان حکومت مل بیٹھے اور کو معاملات کا حل نکالیں. اب انہوں نے اتنے زیادہ وزرائے خارجہ کا وہ کر دیا کہ اتنے زیادہ لوگ ملیں گے تو پھر کوئی حل نکلے گا، پھر کوئی حل نکلنے کے چانس. ایک اس کا پوائنٹ یہ ہے ان کے پلان کا. اچھا، دوسرا پلان یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح بھی ہو سکے سیز فائر اور سیٹلمنٹ کرواؤ اور یونٹی گورنمنٹ کی طرف جاؤ، یعنی کہ مل کے گورنمنٹ کرو، چھوڑو اپنے افغان طالبان کو بھی. وہ یہ بات کہہ رہے ہیں اور اشرف غنی کو بھی کہہ رہے ہیں. اشرف غنی کو تو خیر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اشرف غنی کے لیے یونٹی گورنمنٹ کیا، وہ تو گورنمنٹ میں آ جائے تو بڑی خوشی کی بات ہے اس کے لیے. افغان طالبان کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو اپنی اسلامی امارات کی بات کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، عوامی حکومت بنائیں، کولیشن کریں، بس ساتھ ملنا ہے آپ نے ان کے. دوسرا پوائنٹ یہ ہوگا ان کے مطابق. تیسرا یہ ہے کہ اب یہ جو دوحہ کے اندر آپ کے علم میں ہوگا، جس طرح کہ انٹر افغان ڈائیلاگ جو تھا اس میں بھی کچھ 1-2 راؤنڈز ہوئے تھے، لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو افغان طالبان اور افغان حکومت، کٹ پتلی افغان حکومت ہے، ان کے سینئر لیول کے ٹاکس ہونے چاہیے انقرہ میں، ترکی میں. ترکی نے بھی حامی بھر دی ہے. ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ ٹاکس کرانے کو اب یہ وینیو چینج کر رہے ہیں دوحہ ٹو انقرہ صرف انٹر افغان ڈائیلاگ کے لیے. تیسری بات یہ اس خط میں لکھی گئی ہے. اور چوتھی بات انہوں نے یہ لکھی گئی ہے کہ 90 دن کے لیے وائلنس ریڈکشن کا کوئی ایک فارمولا طے کیا جائے، جو کہ پہلے بھی 2-3 مرتبہ وہ یہ ڈیلنگ ٹیکٹک یوز کر چکا ہے امریکہ. وائلنس کس کو کہتے ہیں؟ وہ بیسیکلی اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو افغان طالبان ہیں وہ ایک انلیگل آکوپیشن ہے امریکہ کی، اس کے اتحادیوں کی، پھر افغان حکومت کٹ پتلی موجود ہے، ان کے خلاف اپنی کارروائیاں جو بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو بند کریں. وہ وائلنس ہے. امریکہ جو حملے کرتا ہے وہ وائلنس نہیں ہوتا. ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جائز طور پہ موجود ہیں. امریکہ یہی سمجھتا، ابھی بھی یہی سمجھ رہا ہے ہم جائز طور پہ موجود ہیں یہاں پہ. تو یہ چاروں باتیں انہوں نے سامنے لے کے رکھی. اب ساتھ انہوں نے یہ اس خط میں لکھا ہے کہ انہوں نے بظاہر جو دیکھنے میں آتا ہے سامنے وہ یہ ہے کہ تھریٹ دیا ہے اشرف غنی کو. تھریٹ کیا دیا ہے اشرف غنی کو کہ اگر آپ افغان رجیم جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ مل کے کوئی حکومت نہیں بناتی، دین افغان طالبان ول اوور رن یو. تھریٹ دیا اور ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے. صحیح. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس علاقے میں کسی نہ کسی طریقے سے بھی فساد مزید پھیلے. امریکہ کی شروع سے پالیسی یہی نظر آتی ہے. اب وہ انڈیا کو دوبارہ ان کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ جو ہیں وہ بھی پاور میں رہیں کیونکہ جو انڈیا کو دوبارہ اندر داخل کیا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ افغان طالبان اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. پاکستان بھی شاید ایکسیپٹ نہ کرے اس چیز کو، بلکہ بہت زیادہ امکانات ہیں. تو جب یہ ایکسیپٹنس نہیں ہوگی تو معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. جب معاملہ آگے نہیں بڑھے گا اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ افراتفری پھیلی رہے گی. ایک تو ان کی چیز یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس ایشو میں ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے ابھی چند دن پہلے ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ امریکہ جو ہے اس کے جو بیانات ہیں اس بارے میں کہ ہم نے ٹروپس کافی حد تک وڈرا کر لیے ہوئے ہیں، وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے. یہ نیو یارک ٹائمز میں لکھا جا رہی ہے بات. ٹھیک. اصل میں امریکہ کے ابھی بھی بہت سارے فوجی موجود ہیں اور بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، جھوٹ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے بہت سارے فوجی نکال لیے ہیں. یقیناً افغان طالبان کے علم میں بھی بات ہوگی. تو بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نیا قیام امن کا سو کالڈ پلان ہے، یہ حقیقت میں اس کو طول دینے کے لیے، مزید زیادہ پھنسانے کے لیے دلدل میں اس پورے علاقے کو، پورے خطے کو. اور یہ کہ یہاں پہ ایک طرح سے اب یوں کہیں کہ جو جنگ کے شعلے ہیں جس طرح بھڑک رہے ہیں، بھڑکتے رہیں، مزید بھڑکتے رہیں. وہ اس کے لیے امریکہ کی ایک کوشش نظر آتی ہے.